مجھے جو عنوان اور موضوع کہا گیا تھا وہ ہے قرآن مجید کی نظر میں فلاح پانے والے کون ہیں۔ کون سے اسباب قرآن مجید نے بیان کیے ہیں فلاح یعنی کامیابی کے لیے، کہ انسان اگر ان پر عمل کرے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اصل موضوع سے پہلے چنانچہ یہ جو تلاوت کی گئی ہے یہ بھی ہمارے موضوع سے متعلق آیات کی ہے، سورہ مومنون، جس میں قد افلح المومنون۔ عنوان یہی ہے کہ کامیاب ہیں وہ مومن جو یہ کام کرتے ہیں۔ آگے چند کام بیان کیے گئے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اعتکاف میں افضل ترین عمل علمی مذاکرہ ہے، احکام کو بیان کرنا، احکام کو سمجھنا۔ اور میں اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں گا کہ منتظمین تو نظر نہیں آ رہے، جو بھی ادھر اگر اندر کو بیٹھے ہیں توجہ فرما رہے نا، نہیں تو یہ جو بزرگان جیسے مسعود صاحب جیسے حضرات ہیں، یہ اگر کوشش کریں کہ بچوں کو، نوجوانوں کو، ان کو بلائیں اور ان کی نماز، ان کی حمد اور سورہ کم از کم یہی ٹھیک کر دیں۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں، یہاں آپ میں ہیں بچے ایسے جن کی حمد و سورہ صحیح ہے، تجوید صحیح ہے، یا بزرگان ہیں، تو یہ ان بچوں کو، ایک کو، دو کو، تین کو، توجہ نہیں کر رہے ہیں، بلا کے سنیں کیا ان کی نماز صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر صحیح ہے تو اطمینان کے ساتھ یہاں سے جائیں، اگر نہیں ہے تو پھر صحیح کر کے جائیں۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ اعتکاف میں بھی ہم بیٹھے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، حمد اور سورہ بھی ٹھیک نہیں تھی۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے نماز میں ستر عورتین واجب ہے۔ نماز میں ستر عورتین واجب ہے۔ سوال، عورتین سے کیا مراد ہے؟ جواب، مرد کی عورت اور ہے، عورت کی عورت اور ہے۔ نماز میں جو چھپانا ہے، توجہ نہیں کر رہے ہیں یہاں، مرد نے جس کو چھپانا ہے وہ فقط عورتین، جو واجب ہے، آگے اور پیچھے۔ یعنی اگر آپ کے پاس اپنے گھر میں کہیں کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کپڑا نہیں ہے، آگے پیچھے کو چھپانے کے لیے کوئی کپڑا ہے، اتنا چھپا سکتے ہیں، نماز پڑھیں تو آپ کی نماز۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نماز ہو جاتی ہے تو مسجد میں بھی وہی کچھا لے کے آ جائیں، اور وہ پھر آداب مسجد کے خلاف ہو جائے گا۔ وہ گھر میں بھی آپ ایسا نہیں کرتے، اپنے گھر میں بھی گھر والوں کے سامنے وہ کام۔ تو مجبوری کی حالت میں اگر کوئی کپڑا نہ ہو تو ستر عورتین یعنی آگے اور پیچھے، یہ ہے مرد کے لیے۔ لہٰذا آپ آتے ہیں مسجد میں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر ایسا کپڑا ہے کہ عورتین کو نہیں چھپا رہا، توجہ نہیں کر رہے ہیں، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں ایسے نہیں، میں دیکھ کے بیان کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے عورتین چھپی ہوئی نہیں ہے، میرے آگے بھی بیٹھا ہوا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔
اب لڑنا تو نہیں ہے، مسئلہ ہی بیان کرنا ہے نا ہم نے. وہ کیا ہے، فرض کرو جی اوپر کوئی یہ جو پہنتے ہیں قمیص، نہیں کیا کہتے ہو پینٹ کے اوپر، وہ ایسی پہنی ہوئی ہے کہ وہ اوپر ہے اور پینٹ تھوڑی سی نیچے ہے، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. آپ کی نماز بھی باطل، پیچھے کی نکاح بھی خراب. یہ ایک. دوسرے وہ بندے کے جو کپڑے پہن کے آتے ہیں، لیکن یہ جو آئے ہیں کپڑے بالکل باریک کپڑے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، لون کے، بہت باریک. توجہ کیا نہیں کیا، یعنی کیا مانا، ادھر اگر آپ پہنے تو اس کے اندر سے آپ کا ہاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ لون آج کل جو آئی ہے نا، تو یہ اوپر کے لیے تو کچھ نہیں ہے. اکثر حضرات نے نیچے بنیان وغیرہ بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے، نہ بھی پہنے تو ٹھیک ہے، اوپر والا حصہ ہے وہ مکروہ ہے، پھر کراہت کی حد تک ہے، لیکن نماز باطل نہیں. لیکن اگر اوپر آپ نے وہی پہنا ہوا ہے، شلوار بھی اسی کپڑے کی بنائی ہوئی ہے، پھر جب رکوع میں جائیں گے پنکھا چل رہا ہے، سجدے میں جائیں گے وہ اوپر والا کپڑا ہٹ گیا تو نیچے تو پھر سب کچھ نظر آ جائے گا، نماز باطل ہے. توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ تو یہ ستر عورتین واجبات میں سے ہے، نہیں کرو گے تو نماز کیا ہو جائے گی، باطل. لہذا ہمارے بچے نوجوان بوڑھے بھی حتیٰ اس طرف کیا کریں، توجہ کریں. یہ تو ہے آپ کے لیے. عورت جو ہے اس کا سارا بدن عورت ہے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اصلاً، تب بھی ایسی چادر پہنے گی کہ سارا بدن اس کا کیا ہو، چھپ جائے. صرف یہ جو چہرہ وضو کی حالت میں جو دھویا جاتا ہے، توجہ ہے نا، یہ باہر ہو یا یہ کلائیاں تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ باقی سب جو ہے وہ کیا ہے، چھپا ہونا چاہیے. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ ہے نیت کا. یہ عام، آپ نماز کی نیت کر رہے ہو، روزے کی نیت کر رہے ہو، حج کی نیت ہے، اعتکاف کی، یہ سب کچھ شامل ہے. نیت میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے نیت کی ہے اول سے آخر تک وہی نیت باقی رہنی چاہیے. آپ نے نیت کیا میں نماز صبح پڑھ رہا ہوں واجب قربتاً اللہ، اسی کو باقی رکھیں. اگر دوسری رکعت میں نہیں جی میں تو نماز ظہر پڑھ رہا ہوں، تو پچھلی بھی ختم، اگلی بھی کیا ہے، توجہ کر نہیں کر رہے ہیں. جو نیت آپ نے کی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے وہی نیت. اللہ اکبر کیا نیت کی تھی، 2 رکعت نماز صبح، تو حمد و سورہ پڑھ رہے ہو وہی نیت کہ نماز صبح پڑھ رہا ہوں، رکوع میں گئے ہو وہی نیت، سجدے میں ہو وہی نیت، سلام پڑھ رہے ہو وہی نیت. اب اس کا باقی رکھنا چونکہ ہر جگہ پہ یہ ہے مشکل، تو ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، فقہا نے ہمیں بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ اصل نیت کو ہر مقام پہ ہر جگہ پہ باقی رکھنا کبھی توجہ ہٹ جاتی ہے، توجہ ہے نا، یہ ہے مشکل. لہٰذا کیا کہا گیا ہے، اصل نیت نہیں تو حکم نیت کو باقی رکھو. پہلے واجب ہے اصل نیت، اصل نیت نہیں تو حکم نیت کو باقی رکھو. حکم نیت کا کیا معنی، حکم نیت کا معنی ہے جو پہلے نیت کی ہے درمیان میں اس کے برخلاف نیت نہ کرو. اس کے برخلاف، جیسے میں نے مثال دی ہے، نیت کی تھی نماز صبح کی، درمیان میں کہا جی میں تو نماز ظہر پڑھنا چاہتا ہوں. نماز ظہر کی نیت کی تھی، نہیں وہ تو میں پڑھ چکا ہوں، تو جو ہمارا میں کوئی اور نماز پڑھنا چاہتا ہوں. یا اللہ اکبر 2 رکعت نماز کی نیت کی، اللہ اکبر، پھر ذہن میں آیا بھی میں دوسری رکعت میں جو ہے ابھی نہیں دوسری رکعت میں 1 گلاس پانی کا پی لوں گا، ابھی سے نماز باطل، ابھی پانی نہیں پیا. سمجھ آئی نہیں آئی؟ یہاں صرف یہ جو نیت کی ہے کہ میں دوسری رکعت میں 1 گلاس
کیوں؟ کیونکہ پانی پینا جو ہے وہ نیت کے برخلاف ہے. نیت کی تھی آپ نے میں نے نماز پڑھنی ہے یا پانی پینا ہے؟ کھانا ہے، کوئی اجازت نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں. اعتکاف والوں سے بھی یہی گزارش ہے، آپ نے کیا نیت کی ہے؟ میں اس مسجد میں 3 دن بیٹھ رہا ہوں، کس لیے؟ کوئی تو بولے نا. اعتکاف کے لیے کیا معنی ہے؟ اعتکاف کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے. اعتکاف کا معنی یعنی اللہ کی عبادت کے لیے. لہذا اب درمیان میں جی ہم ورزش بھی کر لیں گے، بیٹھ کے کوئی کاروبار بھی کر لیں گے، تو یہ اس نیت کے کیا ہے؟ برخلاف. توجہ کیا نہیں کیا؟ آپ نے نیت کیا ہے 3 دن بیٹھنا ہے، کس لیے؟ عبادت کے لیے. اس کے برخلاف اگر کوئی کام آپ نے کیا اس نیت کے برخلاف، توجہ فرما رہے نا، تو وہ نیت کیا ہے؟ آپ کی ختم ہے. توجہ کر نہیں کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ میں سونے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، گپیں لگانے کے لیے، موبائل پہ باتیں کرنے کے لیے، وہ تو گھر بھی کر سکتے تھے. توجہ کر نہیں کر رہے ہیں؟ یہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، میری باتیں کچھ کڑوی بھی لگتی ہیں. کھانے پینے کی تو یہ مجبوری کی، کیونکہ مجبوری ہے، نہیں کھائیں پیئیں گے تو ضعف پیدا ہو جائے گا، آپ کو اجازت دی گئی ہے. توجہ کیا نہیں کیا؟ ورنہ کھانے پینے کی بھی اجازت نہ ہوتی. سونے کی جو آپ کو اجازت، آپ سونے کے لیے آئے ہیں، آپ نے تو نیت کیا عبادت کے لیے، لیکن چونکہ کچھ آرام بھی کرنا ہے، کس کے لیے؟ تازہ دم ہو کے پھر عبادت کرنی ہے، تو وہ آپ کو اتنا اجازت دی گئی ہے کہ تازہ دم ہو جائے، نہ یہ کہ یہاں آ کے جو ہے وہ سوئی رہے. توجہ کر نہیں کر رہے ہیں؟ لہذا کوئی اجازت اصل نہیں دی گئی، نہ کھانے پینے کی نہ سونے کی، فقط مجبوری کی حالت میں. ہاں ایک جگہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ نماز میں کھا پی سکتے ہو یا نہیں، سوال، اور بزرگوں کو پتہ ہے، نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، کوئی پوچھتے ہیں نا کہ کسی نماز میں کھانے کی اجازت بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں وہ ایک نماز ہے، نماز شب کی سب سے افضل رکعت نماز وتر. نماز وتر اگر آپ پڑھ رہے ہیں، توجہ کر نہیں کر رہے ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ درمیان میں ٹائم ختم ہونے والا ہے، وہ میں نے 40 مومن کا نام بھی لینا ہے. توجہ کر نہیں کر رہے ہیں؟ مرحومین کی دعائیں، پتہ نہیں کیا کیا دعائیں کرنی ہے. یا تو اس کو مختصر کر دوں، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، چونکہ روزہ رکھنا ہے، کل روزہ رکھنا ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، آگے اذان ہو جائے گی، اذان سے پہلے پہلے توجہ کریں نا. ادھر اجازت ہے کہ بے شک پانی رکھ لو، یہ میں نے جیسے رکھا ہوا ہے. ایک جگ پانی پینے کی بھی مسعود صاحب کو اجازت ہے اس نماز میں. ہاں جگ پانی کا رکھ لیں، توجہ کیا نا، پانی بھی پیتے رہیں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، الہی العفو، اور ایک گلاس پی کے الہی العفو. توجہ کر رہے ہیں؟ اور انشاءاللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اعتکاف میں آئیں اور نماز شب رہ جائے، نہ، یہ نہ. ماہ رمضان میں تو ویسے بھی نہیں رہنی چاہیے. میں ماہ رمضان کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایسی عادت بنا کے جائیں، ایسی عادت بنا کے جائیں کہ پھر یہ 11 رکعت نماز مختصر کر دیں. کس نے کہا آپ 2 گھنٹے لگائیں؟ 11 منٹ میں، 15 منٹ میں کوئی ایسی عادت بنائیں کہ ویسے ماشاءاللہ کراچی والے سوتے ہی آدھی رات کے بعد ہیں، تو باقی سارے موبائل شوبائل ادھر ادھر دیکھتے ہو، یہ 15 منٹ اس کے لیے بھی کیا ہے، رکھ لو. توجہ فرما رہے کیوں؟ اس لیے کہ رات کو بندے 3 قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ادھر یہ بندے جو ادھر ہیں نا، رات کو 3 قسموں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک باطلون، ساری رات لہو لعب باطل میں گزار دی، آج کل یہ موبائل آ گئے ہیں، اسی میں لگا ہوا ہے. خسرت دنیا والآخرہ. دوسرا غافلون، غفلت،
غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، کوئی پتہ ہی نہ نماز صبح کا پتہ ہے نہ نماز شب کا، کسی چیز کا بھی پتہ نہیں۔ یہ تیسرے قسم کے لوگ ہیں مغفورون۔ تو کون ہو گئے بھئی؟ باطلون، باطل میں گزارنے والے، غافلون، ساری رات غفلت میں گزارنے والے۔ تیسرے ہیں مغفورون، جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو کہتا ہے گواہ بنا کے، اے میرے ملائکہ گواہ رہنا، یہ وقت دیکھ رہے ہو سارے سوئے ہوئے ہیں، یہ میرا بندہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، تنہائی میں کہہ رہا ہے الہی الاف، گواہ رہنا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کے والدین کو بھی معاف کر دیا۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ یہ چند تذکرات تھے موضوع سے پہلے۔ اب ہمارا موضوع یہ ہے کہ فلاح پانے والے قرآن کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ دیکھیے یہ لفظ کامیاب جو ہمارا ہے یہ ناقص ہے، لیکن عربی میں لفظ فلاح ایسا جامع لفظ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو شامل ہے۔ جب قرآن میں آئے گا، حدیث میں آئے گا کہ یہ مفلح ہے، یہ مفلحون ہیں، یہ فلاح پانے والے ہیں، یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ کامیاب ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں فلانا بندہ کامیاب ہے تو آگے سوال کرنا پڑتا ہے کس میں کامیاب ہے؟ کس کام میں؟ تجارت میں کامیاب ہے، پڑھائی میں کامیاب ہے، دنیا میں کامیاب ہے، آخرت والے کاموں میں کامیاب ہے۔ ہمارے الفاظ ناقص ہیں، لیکن یہ عربی کا لفظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے فلاح، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو شامل ہے۔ اب اس کے لیے میں نے لکھے ہیں قرآن مجید میں کچھ موارد کہ کون لوگ کامیاب ہیں۔ تو جو کہ نا اب اگر وہ سارے میں حتیٰ یہ پڑھنے بیٹھ جاؤں ترجمہ بھی تو پھر شاید سحری کا ٹائم بھی نہ ملے، تو جو کہ نا نہیں، میں نے مختصر کرنا ہے۔ ایک تو ہمارے عزیز نے پڑھا ہے سورہ مومنون، جس میں قد افلح المومنون ارشاد ہوتا ہے کہ قد تحقیق بے شک کون فلاح پا گئے؟ مومنون۔ صرف مومن جن کو مومن کہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ مومن کہہ دو کافی ہے۔ ایک اور سورہ میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، آیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم مومن ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی ان کی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ تم اپنے آپ کو مومن تو کہتے تھے، ادھر کرتے کیا رہے ہو؟ نہیں، آزمائش ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، اس کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ تم واقعاً مومن ہو یا نہیں ہو۔ توجہ فرما رہے نا، ادھر صفات بیان کی گئی ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن وہ ہیں کہ جو نماز پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ مومن اور نماز نہ پڑھتا ہو نا، وہ تو اصلاً سوال ہی نہیں ہے۔ مومن کے بارے میں قرآن یہ نہیں کہتا کہ یہ نماز پڑھتا ہے، نہیں نہیں، مومن کہیں کہا گیا کہ اقامہ صلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، معاشرے میں نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ادھر بھی کہا گیا ہے کہ مومن صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں، خضوع اور خشوع کے ساتھ کیا پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ جب نماز میں ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں ہیں وہ، بارگاہ ہے نہ ہماری طرح، نماز میں ساری دنیا کے مسائل ادھر آ جاتے ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا قد قامت الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟ قد اور نماز کھڑی ہو گئی، ہماری تو توجہ نہیں ہوتی، قد قامت الصلاۃ یہ وہ، ہم ادھر بیٹھ کے افطاری کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا قد قامت الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟ امام جعفر صادق آپ کے رئیس مذہب فرماتے ہیں قد قامت الصلاۃ کا معنی ہے قد حان وقت الزیارہ، اللہ کی زیارت، اللہ کی ملاقات کا وقت پہنچ گیا ہے۔
یہ جو بلا رہے ہیں آپ کو نماز کے لیے، قد قامت الصلاۃ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آ گیا ہے. لہذا اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے تو پھر اس حاضر ہونے کے کچھ کیا ہیں؟ شرائط ہیں. اس لیے کہا گیا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. مومن وہ ہیں کہ جو نماز جب پڑھتے ہیں تو خضوع اور خشوع. مومن کون ہے؟ وہ ہیں کہ جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. مومن اور بیہودہ باتیں، اپنی زندگی بیہودہ باتوں میں صرف نہیں کرتے. اپنی اس زندگی کو مولا فرماتے ہیں تم عام نہ سمجھو. ہم یہ سمجھتے ہیں دن گزر گیا تو گزر گیا. آپ کے مولا فرماتے ہیں، توجہ کریں نا، ہمیں کہے کے گئے ہیں اے میرے ماننے والو، ان اللیل والنہار یاخذان منک، یہ دن اور رات تجھ سے کچھ لے رہے ہیں، فخذ منہما، تو عقل مند بن، تو بھی کچھ ان سے لے. دن چلا گیا، تیری زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا. اب تو یہ دیکھ کہ اس پورے دن میں تو نے کچھ لیا ہے یا نہیں لیا. تو جو تاجر ہے، تو جو دکاندار ہے، بیٹھا ہوا ہے، توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے، اللہ سے تجارت کر رہا ہے، تو اس دن میں تو نے اگر دکان پہ جائے اور خالی واپس آ جائے تو تجھے گھر بھی نہیں آنے دیں گے. کہ تو کیا کرنے کے لیے گیا تھا؟ سارا دن وہاں ضائع کر دیا ہے. دکان پہ کیا کیا لے کے آئے ہو؟ کوئی آنے دے گا آپ کو؟ تو ادھر بھی سوال ہے کہ تو سارا دن گزر گیا ہے، تو نے اپنے دین کے لیے کیا لیا، اپنی اولاد کے لیے کیا حاصل کیا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا حاصل کیا، اپنی آخرت کے لیے کچھ لیا اس دن سے یا نہیں؟ یہ دن چلا گیا اور تو اسی طرح اس رات میں بھی تم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا تم نے لیا ہے. تو یہ فرما رہے. تو اس سورہ مومنون میں 8-10 صفات بیان کی گئی ہیں کہ جن میں یہ صفات ہوں گی قد افلح، وہ کون ہیں؟ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں، یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ کامیاب ہے. اب باقی میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں. میں نے یہ آیات اور ترجمہ کیا ہوا ہے، اس کا دے دوں گا آپ کو، مسعود صاحب کو، جس نے لینا ہوا اپنے موبائل میں اس کو ڈال لیں، کچھ خود بھی پڑھیں، چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں یہ سب کی. میں صرف سورہ شمس کی، آپ کو پتہ ہے سورہ شمس وہ ہے کہ جو نماز عید میں بھی پڑھی جاتی ہے، سورہ اعلیٰ اور سورہ شمس. سورہ شمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قسموں کے بعد والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، زمین و آسمان کی قسم، کئی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ہے میں ان اپنی مخلوق میں سے ان چیزوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں قد افلح من زکاہا، تحقیق یقیناً وہ کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. وقد خواب من دساہا، لیکن جس کا نفس ناپاک رہا وہ گھاٹے میں ہے. توجہ کریں نہیں کر رہے ہیں؟ تو کامیابی کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اپنے اندر کو پاک کرو، اپنے نفس کو پاک کرو، اپنی فکر کو پاک کرو، اپنی روح کو پاک کرو. توجہ کریں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر پاک کر لیا تو تم کیا ہو؟ کامیاب ہو. توجہ کریں نہیں کر رہے ہیں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ انسان ہے، خطا بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان. تو یہ فرما رہے شیطان کبھی غالب آ جاتا ہے، وہ اندر کو پاک نہیں کرنے دیتا. توجہ کریں نہیں کر رہے، فکر کو پاک نہیں ہونے دیتا. تو کیا کرنا چاہیے؟ توجہ کہنا، اگر یہ انسان غلطی کرے، خطا کرے، غلط راستے پہ چلے تو کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. خدا فرماتا ہے ہاں راستہ ہے.
پھر راستہ یہ نہیں ہے کہ آج ہے کل نہیں ہے، مرنے سے پہلے تک یہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ توجہ کر نہیں کر رہے ہیں یہاں؟ منتہا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ واپس آ جاؤ۔ اگر غلطی کی گئی ہے، کہیں چلے گئے ہو تو کیا ہے؟ اسی کا نام توبہ ہے۔ توبہ کی حقیقت کیا ہے بھائی؟ جس غلط راستے پہ آپ چلے گئے ہو اس سے کیا؟ واپس آنا۔ استغفار توبہ نہیں ہے یہاں۔ بابا آپ غلطی سے گاڑی پہ بیٹھے، جانا تھا ادھر، فرض کرو جی حیدرآباد کی طرف، آپ ادھر چلے گئے، کوئٹہ کی طرف چلے گئے، ہو جاتا ہے نہیں ہوتا؟ اب کیوں غلطی ہوئی؟ غلطی ہو سکتا ہے جہالت کی وجہ سے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حیدرآباد ادھر ہے یا ادھر ہے، ادھر چلے گئے جہالت کی وجہ سے، کبھی غفلت کی وجہ سے ادھر چلے گئے، کبھی ہوتی ہے لجاجت، ہٹ درمی، بیٹھے تھے ساتھی، بیوی بیٹھی تھی، ماں بیٹھی تھی، بیٹا پوچھ لو ادھر جو راستہ جا رہے ہیں صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ اما ہمیں ہر راستے کا پتہ ہے، پوچھنے کی ضرورت، لیکن 10 کلومیٹر کے بعد پتہ چلا کہ نہیں جناب یہ کہاں جا رہا ہے؟ حیدرآباد جا رہا ہے، جبکہ اس نے کہاں جانا تھا؟ کوئٹہ جانا تھا۔ اب یہ غلطی ہو گئی تو عقل مند کیا کرتا ہے؟ کہ جی وہ غلطی ہو گئی بس یہی دہراتا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ عقل مند کا کام یہ ہے جیسے غلطی کا احساس ہوا، اب دیکھے سب سے بعد میں سب سے پہلا کٹ جو واپسی کے لیے ہے وہاں سے واپس آ جائے۔ توبہ کا نام بھی یہی ہے، یہی توبہ ہے۔ یہ دنیاوی راستے میں، آپ دینی راستے میں غلط چلے گئے ہیں، آپ غلطی سے جانا کہیں تھا اور کہیں اور چلے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ میں تو یہ غلطی پہ تھا۔ تو یہ فرما رہے تو جس طرح ادھر آپ واپس آتے تھے یہاں بھی کیا ہے؟ واپس آ جاؤ۔ کس کی طرف؟ خدا کی طرف۔ خدا نے کہا اس راستے پہ جانا ہے، آپ غلطی سے، جہالت سے یا ہٹ درمی جو بھی تھی اب متوجہ ہو گئے ہو تو واپس آ جاؤ۔ لیکن آپ کہو جی نہیں میں گیا ہوں، اب استغفر اللہ ربی واتوب بولے، وہی کام جو غلط کام پہلے کر رہے تھے اب کرتے بھی رہو استغفار، تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ استغفار تب ہوگا کہ استغفر اللہ زبان سے کہو، عمل سے جو ہے وہ کیا ہے؟ واپس آ جاؤ۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم یہ جو ادھر جا رہے ہیں، وہاں تو پتہ چل گیا کہ ادھر جو جانا تھا ادھر لکھا ہوا ہے حیدرآباد، ہم نے جانا تھا کوئٹہ، ادھر تو کوئی پتہ نہیں ہے نا، ادھر تو ہم غلط راستے پہ چل پڑے۔ کیسے پتہ چلے کہ جو ہم جا رہے ہیں، یہ جو ہم کام، توجہ کرو، ہاں یہ میں جو یہ تزکیہ کی طرف آپ کو لا رہا ہوں، یہ سمجھنا ہے آپ نے اس بحث کو۔ کیسے ہمیں پتہ چلے؟ اس لیے کہ شیطان کو بے وقوف آدمی ہے، وہ ہماری طرح بے وقوف ہے، وہ آئے گا ایک نمازی کو کہے گا تم نماز چھوڑ دو، جو نیک کام کر رہا ہے اس کو کہے گا تم یہ کام چھوڑ دو، تم نماز کی جگہ آؤ سین میں۔ وہ بے وقوف نہیں ہے، نمازی کو نہیں کہے گا ادھر آؤ۔ جو نیک کام کر رہا ہے اس کو کہے گا تم یہ برے کام کرو، وہ انہی نیک کاموں میں اس کو منحرف کرے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ زین لہم اعمالہم، آتا ہے ان کے غلط کاموں کو اچھی شکل دے کے پیش کرتا ہے۔ کام غلط ہے، شیطان اس کو کیا ہے؟ اس طرح پیش کرتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ میں کام ہی یہ جو کر رہا ہوں بڑا صحیح کام کر رہا ہوں۔ تو اب کیسے پتہ چلے؟ پتہ تب چلے گا یہ قد افلح من زکاہا، اگر اندر کو آپ نے پاک کر لیا تو آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میں یہ جو جا رہا ہوں صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے۔ اور یہی اثر تقوی کا بھی ہے۔ تقوی کے لیے ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی یجعل لکم فرقانا،
تمہارے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کرے گا جس کی وجہ سے ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے تم اچھائی اور برائی میں تمییز کر سکو گے. پھر اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان بھی وہ جن ہے، وہ جن کی شکل میں نہیں آتا، انسانوں کی شکل میں آپ کا دوست بن کے جب آپ کے پاس آئے گا، غلط باتیں آپ کو کہے گا، تو تذکروا، اس تقوی کی وجہ سے، اس تزکیہ نفس کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا دوست نہیں ہے، یہ شیطان ہے. اس کی بات نہیں مانو گے، جس راستے پہ چل رہے ہو اس راستے کو کیا کرو گے؟ چھوڑ دو گے. توجہ کیے نا؟ ورنہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بابا یہ کیا تم، یہ کس نے کہا تم رشوت، تم تو ہدیہ دے رہے ہو، اور ہدیہ دینا تو کیا ہے؟ جائز ہے. توجہ کیا نا؟ آئے گا مولانا صاحب یا فلان صاحب یہ ہدیہ ہے، دے رشوہ رہا ہے. توجہ کہنے کیا شیطان نے اس کے ذہن میں غلط ڈال دیا. توجہ کرنے کر رہے ہیں. اب یہ یا مثلا کیا کر رہا ہے؟ نیک کام تو کر رہا ہے، توجہ کرنے نہیں کر رہے ہیں یہاں، لیکن پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ پیسے آ رہے ہیں سود. شیطان نے کہا ہوا بابا کس نے کہا یہ سود ہے، یہ ربا ہے، یہ بھی معاملہ ہے. ادھر بھی خرید و فروخت کر رہے تھے، یہ بھی کیا ہے؟ خرید و فروخت ہے. تو خرید و فروخت کے تجارت کے پیسے سے نیک کام کرنا غلط ہے، حج پہ جانا کیا ہے؟ غلط ہے. تو یہ تو بیچارہ کیا ہے؟ یہ سمجھ کے کہ یہ میری تجارت کا پیسہ ہے، یہ معاملات کا پیسہ ہے، اس پیسے سے میں حج پہ جا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ یہ سود کا پیسہ ہے. اب یہ 10 حج بھی کر چکا ہے لیکن پیسہ کس کا ہے؟ سود کا ہے. آیا کوئی فائدہ ہوگا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. اب بعض مثالیں دے دوں تو شاید کچھ. فقراء کو جی راشن دیا جا رہا ہے، توجہ کر نہیں کر رہے ہیں یہاں؟ فقراء میں پتہ نہیں کیا کچھ تقسیم کیا جا رہا ہے، مومنین کو زیارت کے لیے بھیجا جا رہا ہے، ان کی مدد کی جا رہی ہے، لیکن پیسہ کون سا ہے؟ آیا اس پیسہ سے خمس دیا یا نہیں ہے؟ جو واجب حق ہے مستحقوں کا تو نے وہ تو نہیں دیا. توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ اسی پیسے سے تو راشن دے رہا ہے. راشن ویسے دینا مستحب ہے، اپنا حق ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. توجہ کریں، تو اپنے آپ کو ٹھیک کر. ایک شخص ہے اصحاب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں سے، حسین ابن ابی علا، حسین ابن ابی علا ایک شخص ہے اصحاب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس نے کیا کیا؟ کہا بھئی ایک قافلہ اس زمانے میں، پرانے زمانے میں حج کے لیے جو قافلے جاتے تھے، آپ کو پتہ ہے کبھی 2 مہینے کا سفر، کبھی مہینے کا، یہ گھوڑے پہ، اونٹوں پہ، ان چیزوں پہ لوگ جاتے تھے، بیچارے لمبا سفر ہوتا تھا. اس نے کہا پورے قافلے والوں کو کہ دیکھو یہ حج پہ جا رہے ہو، راستے میں کھانا پینا میرے ذمہ. توجہ سے سننا، چونکہ کوئی اور اگر ان باتوں کو کہے، مولوی کہے، توجہ کہنا، تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر رسول اور امام نہ کہتے تو لوگ مانتے ہی نہیں. توجہ کرنے کر رہے ہیں یہاں؟ کوئی مسجد کو جا کے گرا دیتا، گرانے کے بعد اس میں کہتا اس میں کوڑا اور کرکٹ پھینکو، تو کوئی قبول کرتا؟ چونکہ پیغمبر نے کہا یہ مسجد زرار ہے، اس کو گرا دو، کسی کو جرأت؟ وہ مسجد بنائی تھی، بنائی کیا تھی؟ مسجد. لیکن نیت کیا تھی ان منافقین کی؟ نیت یہ تھی یہیں بیٹھیں گے، منصوبے بنائیں گے اسلام کے خلاف. عوام کو تو پتہ نہیں تھا. اگر کوئی عام بندہ کہتا ہے یہ مسجد گرا دو، تو کہتے ہیں یہ کافر ہے. اللہ کا گھر ہے، جو بھی ہے بنایا تو اللہ کا گھر ہے نا.
حرام کے پیسے سے بنایا ہے، غلط نیت سے بنایا ہے، تو اللہ کا گھر بنایا ہے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، مسجد زرار مسجد تقوی کے مقابل میں نہیں رہ سکتی، اس کو گرا دو۔ تو یہ مثال بھی میں دے رہا ہوں چونکہ امام نے فرمائی ہے ہمیں متوجہ کرنے کے لیے۔ تو اس نے کیا کہا جناب، سارے حاجیوں کا خرچہ، راستے کا راشن میں دوں گا۔ کھلاتا پلاتا گیا، بکرے بکرے یہ وہ سب کچھ۔ اب پہنچا مکے، تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو اصحاب امام میں سے تھا۔ عادت یہ تھی شیعہ کی، مومنین کی، کہ جب جاتے تھے مکہ مدینہ تو امام کی خدمت میں، حج کیا اگر امام مکے میں ہے تو امام کی خدمت میں، تو جو فرمانے مدینے میں ہے تو مدینے میں کیا ہے جاتے تھے۔ تو امام مکے میں تھے، یہ چلا گیا امام کی خدمت میں۔ اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ امام بڑی تعریف کریں گے، توجہ کریں، کیوں بھائی؟ وہ ہر ایک کے ذہن میں ہے بھی سارے حاجیوں کو کھانا کھلاتا گیا ہے 1 مہینہ، توجہ کریں نا، فرض کرو کم از کم 1 مہینہ کھانا کھلایا ہے، تو امام کہیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا کہ تم نے یہ مومنین کو کھانا کھلایا۔ جیسے یہ حسین ابن ابی علا بیٹھا تو امام فرماتے ہیں یا حسین اتذل المؤمنین، اے حسین ابن ابی علا کیا تم مومنین کی تذلیل اور تحقیر کرتا ہے؟ توجہ کرو نہیں کر رہے ہیں؟ اے حسین کیا تو مومنین کی تذلیل اور تحقیر کرتا ہے؟ اس نے کہا مولا میں نے تو کہا یہ جو تو نے کام کیا، توجہ کہنا، کوئی کہہ رہا ہے یہ لوگ مستطیع تھے، حج پہ تھے، یہ ان کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے، یہ بھی نہیں تھے، وہ بھی نہیں تھے، یہ وہ دوسرا اس کو کھانا کھلا رہا تھا، یہ کر رہا تھا۔ تو ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ تو ان کو بھی شریک کر لیتا تھا کہ لوگ ان کی تذلیل نہ کریں، ان کی تحقیر نہ کریں کہ یہ کھانا دوسروں کو کھا رہے ہیں اور حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ کون سے حاجی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو نے اپنے اس عمل سے مومنین کی تذلیل اور تحقیر کی ہے۔ تو معافی مانگی، کہا مولا آئندہ میں ایسا کام، میری نیت یہ نہیں تھی، ورنہ میں ان کو بھی شریک کر لیتا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ سارے مل کے جو ہیں یہ کھانا پینے کا انتظام کر رہے ہیں، کوئی کسی کو نہیں کھلا رہا، توجہ کرے نا، کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہا، توجہ کرے نہیں کر رہے ہیں۔ اب ادھر سے کیا ہم سمجھیں گے، ہم بھی لوگوں کو، توجہ کریں، ہاں راشن تو بانٹتے ہیں، لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ امام پوچھ لیں یا مسعود، توجہ فرما رہے نہیں، اے مسعود صاحب اتذل المومنین، تو یہ مومنوں کو اس لائن میں ذلت اور خاری کے ساتھ لگا کے ان کی عزت کر رہا ہے یا ان کی توہین کر رہا ہے؟ توجہ کر نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا کام ہے، آپ سحری بانٹ رہے ہو، تبرک بانٹ رہے ہو، یہاں لائن لگائی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی ایک بوڑھا بیچارہ لائن سے نکل گیا، اور ادھر کیوں گئے ہو، ادھر آ جاؤ، کل اگر امام نے پوچھ لیا تو ذل المومنین، تو سحری دینے کے بہانے مومنین کی تحقیر کرتا ہے۔ افطاری کھلا رہے ہو، یہ چیزیں عرض کیا ہے، یہ میں ایسے نہیں، یہ میں کچھ چیزیں دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ادھر کیوں نہیں بیٹھے، ادھر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کوئی بیٹھ گیا ہے تو یہ افطاری ہے، کوئی پھر کسی کے باپ کی افطاری ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، یاد رکھو۔ کوئی منت نہیں ہے کسی کی، ہاں جو بھی یہاں کسی کو سحری افطاری کوئی کھلا رہا ہے، سمجھ آئے نا، اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہیں مسجد میں کھلا رہے ہو، میں نے کہا تھا یہ اللہ کے مہمان ہے، یہ مہینہ ضیافت اللہ کا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ نے ایک نوکر ہو تم، اگر تم نہیں کرو گے اللہ دوسرا نوکر آپ کی جگہ پہ رکھ دے گا۔ دعا میں پڑھو، یہ ماہ رمضان کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ خدایا کہیں ایسا نہ کر کہ مجھے تبدیل کر کے اپنا کوئی اور نوکر میری جگہ رکھ دے، میں جو خدمت کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غلط کام کروں، مجھے تبدیل کر دے اور کسی
اور کو رکھ دے. توجہ کریں نہیں کر رہے ہیں؟ نہ کریں یہ کام. ہاں قبلہ صاحب آ رہے ہیں, قبلہ صاحب کو 2-3 دے دو. وہ غریب کہہ رہا ہے ایک مجھے دے دو. نہیں جی نہیں, ایک سے زیادہ نہیں مل سکتا. مسعود صاحب آ گئے, مسعود صاحب کی گاڑی میں 2-3 رکھ دو. وہ باقی کون ہے؟ باقی کھڑے ہوئے ہیں. توجہ فرمانا, کسی کو ڈانٹ ٹپٹ ہو رہی ہے, کسی کو توجہ کر نہیں کر رہے ہیں. کل اگر امام نے پوچھ لیا کہ تو ضیافت اللہ کے عنوان سے اتذل المومنین, تو مومنین کی تذلیل اور تحقیر کرتا ہے, تو پھر کیا جواب دو گے؟ اب توجہ کرو نہیں کر رہے ہیں. یہ میں نے مثالیں کس لیے دی ہیں کہ کبھی ہم اپنے خیال کے مطابق, اپنے ذہن کے مطابق سمجھتے ہیں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے. قرآن سورہ کہف آیت نمبر 103-104, سورہ کہف آیت نمبر 103-104 میں ارشاد فرماتا ہے کہ آیا میں آپ کو بتاؤں رسول کے ذریعے کہ رسول ان کو کہہ دو کہ سب اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ آپ جاننا چاہتے ہو آپ کو بتائیں تو یہ لوگ ہیں. اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو کس میں ہیں؟ اکثرین, گھاٹے میں, نقصان میں. خرچ کیا ہے, فائدہ نہیں ہے, کچھ نفع نہیں. توجہ کر نہیں کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ یہ 2 آیتیں ہیں قرآن مجید کی. صلوات پڑھیں محمد ہو. آیت یہ ہے, کل اے رسول ان کو کہہ دو, حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا میں تمہیں خبر دوں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے, اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں. توجہ کریں, عمل نہیں کہا گیا, اعمال, یعنی ان کا سارا کاروبار, سارے اعمال ہی نقصان میں ہیں. وہ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری دنیا میں جو انہوں نے کوشش کی ہے وہ رائگان ہو گئی, ضائع ہو گئی. جتنا دنیا میں سعی اور کوشش کرتے رہے ہیں, کام کرتے رہے ہیں, ان کی ساری کوشش کیا ہو گئی ہے؟ رائگان ہو گئی ہے, تباہ ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ, وہ گمان کرتے تھے. یہ جو میں مثالیں دی ہیں نا, کبھی ہم گمان کرتے ہیں, وہ بھی گمان کرتے ہیں کیا؟ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام انجام دے رہے ہیں. وہ تو راشن تقسیم کر رہے ہیں, وہ تو قافلے کو, حاجیوں کو حسین کھانا کھلا رہا ہے, وہ سمجھتا ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ اچھا کام کر رہا ہوں. توجہ کاری نہیں کر رہے ہیں؟ میں تو غریبوں کی یہ مدد کر رہا ہوں. توجہ کاری نہیں کر رہے ہیں؟ میں تو لوگوں کو حج پہ بھیج رہا ہوں, خود حج پہ جا رہا ہوں. وہ گمان کرتے ہیں, یحسبون, کیا گمان کرتے ہیں؟ کہ انہم یحسنون صنعا, کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے اے رسول ان کو بتا دو ان کی ساری کوشش جو ہے وہ کیا ہے؟ برباد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ اچھا کام کون سا ہے, برا کام کون سا ہے. شیطان نے آ کے شیطان ان کو بتاتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اچھا کام ہے. توجہ کاری نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے, شیطان نہیں کہتا آپ کو سینما میں جاؤ, شیطان تو کہے گا او بابا صلہ رحمی ہے. تقریر سن لی کہ صلہ رحمی کرنی ہے, رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جانا ہے, تو رشتہ داروں کے گھر نہیں گئے, ابھی عید آ رہی ہے, جاؤ جا کے ملو, اپنی خالہ کے پاس جاؤ, چچا کے پاس جاؤ, اپنے رحم کے جو رشتہ دار ہیں ان کے گھروں میں جاؤ, ان کے ساتھ کیا ہے؟ ملو. توجہ کہنے کی ہے. اب شیطان اس کو یہ تو نہیں روک سکتا. توجہ کرے, ہاں اب وہ یہ اچھا کام سنا ہے کہ صلہ رحمی اچھی ہے. توجہ کہنا,
وہ خیال کرتا ہے یہ اچھا ہے، لیکن آگے آ کے شیطان خراب کر دیتا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے، جا رہے ہو تو خالہ کی بیٹی سے ہاتھ تو ملا لو کم از کم، کیا کہیں گے یہ اتنا بد اخلاق ہے، ملتا ہی، وہ چچا کی بیٹی ہے، کوئی غیر تھوڑے ہیں، تو اسے فرما رہے ہیں ان سے ذرا ہاتھ بھی تو ملا لو۔ گیا تھا کیا کرنے کے لیے؟ صلہ رحمی، ثواب کمانے کے لیے، حرام کام کر کے پھر جب کہیں بابا تو نے تو یہ غلط کیا ہے، اور آج کے نوجوان کہ بلا کون سا یہ ہاتھ ملانے میں کیا ہے، ہمارا تو دل کیا ہے، پاک ہے، دیکھنے میں کیا ہے، ہم نے تو صرف ایک نظر کی ہے، دیکھا ہے، تو خدا نہ خواستہ یہ نہیں، ہمارا دل تو کیا ہے، پاک ہے۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر آج تک بھی تمہیں احکام خدا پر یقین نہیں تھا تو آج تو کم از کم شرم آنی چاہیے تمہیں، آج تو تمہیں یقین ہونا چاہیے، سمجھ آگی نا؟ آج تو اپنی ماں جس کو کورونا ہے، جس کے تو ہاتھ چومتا تھا، پاؤں چومتا تھا، آج تو اس کو کمرے میں بند کر دیتا ہے، اس کو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں نہیں ملاتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس ماں کا کیا قصور ہے جو کمرے میں پڑی ہوئی ہے؟ مومنین آپس میں ہاتھ ملاتے تھے، کورونا آیا، ہاتھ ملانا کیا ہو گیا؟ کیوں؟ مولانا ہو سکتا ہے اس کو کورونا ہو، توجہ کہہ رہے نا، میں کیا احتیاط کر رہا ہوں، ہاتھ نہیں ملاتا، یہ اوپر پتہ نہیں کیا لگایا ہوا ہے، توجہ کہنا، دور کھڑا ہوں تاکہ کہیں مجھے کچھ، بابا تجھے شرم نہیں آتی؟ ادھر کہتا ہے یا طبیب من لا طبیب لا، اے وہ طبیب کہ تو اس کا طبیب ہے جس کا کوئی طبیب، ایسا ڈاکٹر ہے جہاں تک کسی کی ڈاکٹری نہیں پہنچ سکتی۔ جب وہ ڈاکٹر کہتا ہے نامحرم کے ساتھ ہاتھ نہ ملاؤ، ہاتھ نہ ملاؤ، تو یہ جان لے جیسے کورونا والے ہاتھ میں کچھ ہے، کچھ آثار ہیں جو تیری طرف کیا ہے، منتقل ہو سکتے ہیں، ادھر بھی ہے جو تیری طرف منتقل ہو سکتے ہیں۔ توجہ کہ نا، آج اگر تجھے سمجھ میں نہ آئے تو پھر تیری عقل کے اوپر شیطان کا پردہ ہے، تو جتنا یہ کہ جی میں تو جی بابا خدا بہتر جانتا ہے یہ تیرا ہاتھ، توجہ فرما رہے نا، اس میں جو لہریں ہیں جب ہاتھ ملاؤ گے تو کیا ہونا ہے؟ النظر سہم من سہام ابلیس، یہ نگاہ تیری نگاہ نہیں ہے، یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر بھی یہی ہے، یہی نظر برکت بھی ہے، اس نظر سے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ، اس سے بڑا کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن یہی نگاہ جب نامحرم پہ پڑے گی تو یہ تیر ہے ابلیس کے تیروں میں سے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے، یہ مثالیں آپ کو دی نا، شیطان بھی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو صلہ رحمی کے لیے گئے تھے، کیسے پتہ چلے؟ پتہ یہ چلے، دیکھیے اپنے آپ کو سب کچھ نہ سمجھو، مجتہد نہ سمجھو، دینی مسائل ہیں تو جو دینی مسائل جانتے ہیں ان سے پوچھو، دنیاوی مسائل ہیں ان سے پوچھو، توجہ فرما طبی مسائل ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرو، تحقیق کرو۔ قرآن میں دو لفظ ہیں، ایک یعلمون علم، ایک ہے یحسبون گمان، وام و گمان، اپنے گمان سے نہ کرو، جتنا ہو سکتا ہے علم اور یقین حاصل کر کے، بابا یہ پانی ہے پیو، نہ یہ ہے کہ شراب کو پانی سمجھو۔ تو جو فرما رہے شیطان آتا ہے تمہیں غلط چیز کو اچھی چیز کیا دکھاتا ہے، توجہ نہیں کر رہے ہیں؟ وہ چیز جو تمہارے نقصان دہ ہے وہ کہتا ہے یہی تمہارے لیے کیا مفید ہے۔ تو اب ہم کیسے سمجھیں؟ قد افلح من زکاہا، ادھر پاک کرو، اندر کیا کرو؟ پاک کرو۔ پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یاد رکھو پاک اور نجس چیزیں آپس میں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دوسرے لفظوں میں واضح مثال، نور اور ظلمت اکٹھے، ادھر یا نور ہے یا ظلمت، توجہ فرما رہے نا، اگر ظلمت کو لے آئے تو پھر نور نہیں آئے گا، نجاست کو اگر ادھر لے اپنی فکر میں تو تمہاری فکر نجس رہے گی، نجس فکر میں یہ پھر اچھے مطالب نہیں آئیں گے، وہ غلط مطالب آئیں گے،
پھر یحسنون سونا، پھر تم سمجھو گے یہ اچھا ہے لیکن وہ اچھا نہیں ہوگا. برائی کو اچھائی کیا کرو گے؟ سمجھو گے. اس کو کیا کرو؟ پاک کرو. توجہ فرما رہے روایات میں ملتا ہے کہ وہ گھر جس میں کتا ہو یا کتے کی شکل و صورت بنی ہوئی ہو اس میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے. روایت ہے یہاں. جس گھر میں آپ کا گھر ہے یہ اینٹوں والا، پتہ نہیں بلاک والا، یہی کوئی جنت کا گھر نہیں ہے، آپ کا اپنا گھر ہے. اس میں ملائکہ پھر تیرے گھر میں اپنے ہاتھ سے بنا ہوا تیرا گھر ہے، اگر اس میں نجس حیوان ہو تو ملائکہ نہیں آتے. تو یہ فرما رہے اس گھر میں اگر یہ نجس ہو جائے تو نجس حیوانوں کو، نجس چیزوں کو اگر اس گھر میں جگہ دے دے تو پھر پاک چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ اب آپ کی مرضی، اس میں پلیدی کو رکھو، اس میں نجاست کو رکھو. توجہ فرما رہے نا. خدا نے فرمایا اے موسیٰ گھر کو پاک کرو، تیار کرو میرے لیے، میں اس میں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں. عرض کیا خدایا تو اور گھر، تو لامکان ہے. فرمایا اپنے دل کے گھر کو آباد کرو. اپنے یاد رکھو اگر اس گھر میں یا خدا، یہ نہیں ہو سکتا شیطان کو بھی ادھر جگہ دے دو، خدا کو بھی کیا ادھر جگہ دے دو. توجہ کر رہے ہیں. تو اب خلاصہ کیسے تزکیہ ہو، کیسے ہمیں پتہ چلے؟ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تکبر ہے، کینہ ہے، سمجھ آئے نا، لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو اس کا معنی ہے کوئی تزکیہ نہیں ہوا. آثار دیکھنے ہیں نا اندر سے. تو اندر اگر پاک ہوتا تو پھر جھوٹ نہ نکلتا، آپ کی زبان پہ جھوٹ نہ آتا. اگر اندر تمہارا پاک ہوتا تو پھر کینہ مسلمانوں کی نسبت، توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو غیبت کر رہے ہو، لوگوں کو لڑا رہے ہو، پھر یہ چیزیں نہ ہوتی. توجہ فرما رہے تو خود اپنا امتحان کر لو. اپنا امتحان کر لو کہ ادھر سے کیا نکل رہا ہے، ادھر سے میری زبان سے کیا، میری فکر سے کیا نکل رہا ہے. میں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، نقصان پہنچا رہا ہوں. اگر تو غیبت، تہمت، حسد، تکبر ہے تو پھر یاد رکھو، سمجھ آئے نا، کوئی نفس پاک نہیں ہوا. جب نفس پاک نہیں ہوا، نجس ہے، فکر نجس ہے. نجس فکر میں نجس افکار تو آ سکتے ہیں، نجس خیالات، غلط خیالات تو آ سکتے ہیں، پاک خیالات نہیں آئیں گے. قد افلح من زکاہا. اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو نفس کو پاک کرو، اپنی فکر کو پاک کرو، اپنی روح کو پاک کرو، تاکہ پھر یہ پاک چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں، پھر آپ کی فکر کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہ اللہ نے ہمیں فرصت دی ہے یہ نفس کو پاک کرنے کے لیے. یہ شب ہے قدر، یہ جو آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو، توجہ فرما رہے کیونکہ روزے کا اعتکاف میں روزہ شرط ہے. توجہ کر رہے ہیں، یہ پورا ماہ رمضان روزہ رکھا ہے آپ نے، اعتکاف میں بھی شرط ہے. اور ماہ رمضان کا فلسفہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں کھانا پینا فلان یہ وہ، نہ کوئی نہیں. اول و آخر تقوی ہے. قرآن پڑھ لو، فلسفہ یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو. جب تقوی پیدا ہو جائے گا تو تزکیہ نفس بھی ہو جائے گا، اندر ہمارا پاک ہو جائے گا. جب ہمارا اندر پاک ہو جائے گا تو ہماری فکر بھی پاک ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا نفس کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے، تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالی جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اعتکاف کو صحیح معنی میں مکمل کریں، اور اس کا اجر و ثواب خداوندہ ان کے علاوہ ان کے والدین، آبا اور اجداد، تمام مرحومین، مخصوصاً جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، توجہ کرنے، تو ان کا عمل بھی صدقہ جاری قرار دے ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتید کے لیے، ان کے بڑوں کے لیے، اور جن حضرات نے مدد کی ہے اعتکاف میں اور جو مدد کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، خداوندہ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع